اور میں پہلی قربانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میں جانور ذبح کروں گا۔ بعض لوگ کر بھی چکے ہیں ایسا، اور بعض لوگ کرنے کے ارادے بھی بنائے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بکرا لایا اور صاحب نصاب اگر آپ ہیں، آپ نے ایک بکرا لایا، ٹھیک ہے، آپ کی محبت ہے اللہ کے رسول سے، اچھی بات ہے، مگر اگر ایک بکرا آپ نے لایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے جو صاحب نصاب ہے ان کے نام پر قربانی ہوگی۔ اگر آپ اللہ کے رسول کے نام پر قربانی کرا دیے، وہ واجب نہیں ہے، نہ سنت ہے، بلکہ وہ نفل میں ہو جائے گی۔ تو آپ کا ایسا کرنا طریقہ غلط ہے، آپ نہیں کر سکتے ایسا۔ صاحب نصاب اگر ہیں تو اگر اللہ کے رسول کے نام پر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 2 بکرے لائیں، ایک اپنے نام سے پہلے ذبح کرائیں جو صاحب نصاب گھر میں ہو، اس کے بعد دوسرا بکرا اللہ کے رسول کے نام سے قربانی کر دیں۔ یہ طریقہ ہے۔ اب بعض لوگ تو ایک ہی بکرا لاتے ہیں، کہتے میں رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے گھر میں اب قربانی آج سے ہوگی، اس لیے اب ہم پہلے نبی کے نام پہ کریں گے، بعد میں اپنے نام سے کریں گے۔ نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، شریعت نے اس کا حکم نہیں فرمایا ہے۔ اور کسی جانور کا اگر دانت ٹوٹ جائے، یہ بھی مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر میں بکرا لایا تھا، میرے بکرے کا دانت ہی ٹوٹ گیا، اب قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اگر کسی جانور کے بکرے کا دانت ٹوٹ گیا اور یہ دیکھے کہ جتنا دانت ٹوٹا ہے اگر اس سے زیادہ دانت اس کے منہ میں ہے تو قربانی جائز ہے، قربانی جائز ہے۔ مثال کے طور پر جانور کا 4 دانت ہے، ایک دانت ٹوٹ گیا، اب اس سے زیادہ دانتیں اس کے منہ میں ہیں تو قربانی جائز ہے، قربانی اس پر حلال ہے۔ اور اسی طریقے سے جانور جب خریدنے جائے تو تحقیق کرے، اس کے آنکھ کے پاس ہاتھ پھیر کر دیکھے جانور آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے۔ اگر جانور آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اندھا جانور ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ کسی طریقے سے اگر عیب دار جانور ہے اس پر قربانی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگ جو جانور پالتے ہیں اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جانوروں کو کبھی کتے کھا لیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی اس پر جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اگر کتا نے حملہ کر دیا ہے اور اسے چوٹ لگی ہے پیروں میں یا اور کہیں بھی چوٹ لگی ہے، تو اگر وہ زخم پورا ہو جائے، جیسے جانور پہلے تھا، چلنے میں اس کے تکلیف نہیں ہے اور دیکھنے میں وہ عیب نہیں لگ رہا ہے، تو اس پر قربانی جائز ہے۔ اگر زخم پوری ہو جائے تو اس پر قربانی جائز ہے، اور زخم اگر پورا نہیں ہو سکا تو قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ قربانی کے مسئلے ہیں، اور جو حضرات قربانی کرتے ہیں، اللہ نے جن کو صاحب نصاب بنایا ہے، جن کو مال دولت دی ہے، وہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، اپنی شہرت کے لیے قربانی نہ کرے۔ اس لیے شہرت کے لیے اگر قربانی کریں گے، یہ آپ کا دکھاوا دنیا تک سیمت رہ جائے گا، اللہ رب العزت تک کچھ نہیں پہنچے گا۔ کہا گیا ہے جب جس کے نام سے قربانی ہوتی ہے وہ انسان اسی جانور پر سوار ہو کر پل صراط سے گزرے گا، اور اس لیے کہا گیا جانور خوبصورت لے اور تگڑا جانور لے تاکہ کم سے کم اس انسان کا بوجھ سنبھال سکے۔ لوگ کمزور بکرا بھی لاتے ہیں، جو دنیا میں اگر اس بکرے کے اوپر بیٹھا جائے تو جانور نہیں چل سکتا، تو آخرت میں تم پل صراط کیسے پار کرو گے، کیسے گزرو گے؟ اس لیے اپنی مجبوریاں مت سمجھو کہ مجھے قربانی کرانا ہے، جیسے چاہے ویسے بکرا لیتے آئے اور ذبح کرا کر فرصت ہو جائے، نہیں۔ اللہ کی رضا کی اگر قربانی کراتے ہو تو کم سے کم اچھے خوبصورت بکرے کی قربانی کراؤ۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر جو انسان 1 سال صاحب نصاب رہا، اس نے قربانی کرا دی، اب دوسرے سال اس نے صاحب نصاب، وہ شریعت کے اعتبار سے صاحب نصاب نہیں رہا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں رہے جتنے پہ صاحب نصاب وہ بنتا ہے، غربت کی زندگی آ گئی، غریبی کا عالم آ گیا، وہ اپنے بیوی بچوں میں اور صرف اتنی زندگی گزار رہا ہے، پیسے اکٹھا نہیں کر پا رہا ہے قربانی کے لیے، تو ایسے قسم میں فرمایا گیا جب صاحب نصاب وہ رہے گا تبھی ان پر قربانی واجب ہے، اگر وہ دوسرے سال صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی ان پر جائز نہیں ہے۔ شریعت نے زبردستی نہیں رکھا ہے، زور زبردستی نہیں، جس سال آپ صاحب نصاب رہیں گے اس سال آپ پر قربانی واجب ہے۔
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اب ہم 1 سال کر لیں تو ہر سال ایسے کرتے رہیں گے، نہیں، یہ شریعت نے نہیں کہا ہے۔ اور اس پر لوگوں کو مذاق بھی نہیں بنانا چاہیے کہ اگلے سال انہوں نے 3 ٹھکرایا تھا، اب کی سال ایک بھی بکرا نہیں لا سکے، اللہ اکبر، مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ صاحب نصاب نہ رہے ہوں، جن کی وجہ سے غربت کی وجہ سے وہ بکرے نہیں لا سکے، اللہ کی رضا کے لیے قربان نہیں کر سکے، تو اس لیے مذاق نہیں بنایا جاتا ہے شریعت میں۔ اور مسلمانوں، ہم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ تم پہلے نماز پڑھو، اِنَّ صَلَاتِي سے مراد نماز پڑھنے کو حکم دیا گیا۔ جن کی نمازیں، جو نماز پڑھتے رہتے ہیں، اللہ ان کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اب پتہ چلا فرض سے ہمیں کوئی پتہ نہیں، میں فرض ایک دن بھی نہیں کرتا اور واجب کے لیے رات بھر بکرا ڈھونڈتا رہا، اور فجر بھی آ گئی اور میں بکرا لے کر آیا، بکروں کو کھلایا پلایا، بکرے کو باندھ بھی دیا، مگر میری فجر چھوٹ گئی، تو پتہ چلا ایسے جانور خریدنے سے، ایسے قربانی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ فرض پہلے پکڑو، بعد میں واجب کو دیکھنا۔ جیسے لوگ عید بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، ارے پہلی صف میں ہم جائیں گے، نئے لباس پہنیں گے، عطر لگائیں گے، پہلی صف میں داخل ہوں گے۔ اس لیے بعض لوگ وہ پہلی صف میں اس لیے آتے ہیں، جو کبھی کبھی نماز پڑھنے آتے ہیں، سوچتے امام صاحب جلدی طریقہ بتائیں، عید الاضحیٰ کا طریقہ کیا ہے، کتنی تکبیر کہی جاتی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، اگر تکبیر نہیں پتہ چلتا، امام صاحب کو دیکھ دیکھ کر وہ کرتے ہیں، طریقہ اپناتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، امام صاحب کو نہیں دیکھنے کا حکم ہے۔ اس لیے لہٰذا جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو عید کی بھی نماز پتہ چل جائے گا، عید الاضحیٰ کی بھی نماز کا پتہ چل جائے گا، نماز کیسے ہوتی کیسے نہیں ہوتی، کس چیز سے نماز باطل ہوتی ہے، کس چیز سے نماز ہو جاتی ہے، تب آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا۔ اس لیے لہٰذا آپ پہلے یہ سوچیں کہ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنا میرے اوپر فرض ہے، اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ اگر جس نے نماز کو فرض جان کر چھوڑ دیا وہ کفر کیا، اور اسلامی اگر حکومت ہو تو اسے قتل کر دیا جائے 1 وقت کی نماز چھوڑنے پر۔ تو مسلمانوں، جس نماز کو چھوڑنے پر قتل کرنے کا حکم دیا جائے تو کتنا گناہ ہوگا اس نماز چھوڑنے پر۔ جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، قرآن میں اللہ نے 63 مرتبہ فرمایا میرا ابراہیم میرا ابراہیم، 63 مرتبہ فرمایا اللہ نے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے کام کیا تھے جانتے ہو؟ بکری اور بکرے کو چرایا کرتے تھے، اور جانوروں کو دیکھ بھال کرنا، جانوروں کو چرانا، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ کام کیا کرتے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ جانوروں کو کھلانا پلانا، جانوروں کو پالنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور اس سے بیماریاں نہیں آتی، بلکہ بہت ساری بیماری آنے والے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے۔ آپ کو بتا دی ابراہیم علیہ السلام 200 بکریاں آپ کے پاس تھی، بکری اور بکرا ملا کر 200 جانور آپ کے پاس تھے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا آسمان پر اے فرشتوں میں اپنے دوست ابراہیم سے بڑا خوش ہو گیا ہوں۔ فرشتوں نے فرمایا اللہ کیوں خوش ہو گئے ہو؟ اللہ نے فرمایا میرا دوست ہر امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، میرا ابراہیم ہر امتحان میں پاس ہوا ہے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ اگر آج امتحان تو لے اور اس امتحان کو لینے کے لیے میں زمین پر اتروں گا، اپنی آنکھوں سے اپنی کانوں سے میں سننا چاہتا ہوں ابراہیم امتحان میں پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کیا تمہیں یقین نہیں؟ فرشتوں نے کہا پورا یقین ہے، مگر میں اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سننا چاہتا ہوں، ابراہیم سے میں امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تم جا سکتے ہو۔ فرشتے نے کہا اے اللہ کس شکل میں جائے؟ اللہ نے فرمایا انسانی شکل میں جانا، تاکہ میرا ابراہیم پہچان نہ سکے یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے۔ تو فرشتے نے جو آئے تھے فرشتے وہ انسانی شکل میں آئے، انسانی شکل میں آنے کے بعد اور زمین پر اترے، ایک پہاڑ کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتے جا کر پہاڑ کے پیچھے چھپ جانا اور میری ذکر کرنا، تب دیکھنا ابراہیم میری ذکر سے کتنی بے قرار ہو جاتا ہے، کتنا تڑپ جاتا ہے۔ اور فرشتوں نے جا کر اس پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی جانور کو لے کر چلے جا رہے تھے، اور اسی پہاڑ کے پاس جب آپ پہنچے تو فرشتوں نے چھپ کر کیا کہا؟ ارے اللہ کی تعریف بہت ہے، اللہ کی شان بہت ہے، دنیا میں سب سے بڑی بادشاہیت اللہ کی بادشاہیت ہے، پورے کائنات کا مالک اللہ ہے، یہ فضیلت اللہ
کے بیان فرما رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی کانوں تک آواز پہنچی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی کانوں تک آواز پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ارے کون ہے میرے رب کی تعریف کر رہا ہے، کون ہے میری اللہ کی تعریف کر رہا ہے؟ ارے جو لوگ میری اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہ میرے سامنے ایک بار آ جائے، میرے سامنے ایک بار آ جائے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فرشتے انسانی شکل میں تھے، آپ پہاڑ سے ترنت ہٹ کر سامنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تیرے رب کی تعریف کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کی تعریف تمہاری زبان سے بہت اچھی لگ رہی تھی، میرے رب کی تعریف بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ کی تعریف ایک بار پھر سے اور کر دو۔ وہ کہنے لگے جانتے ابراہیم میں تو تعریف کروں گا تیرے رب کی، مگر اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کا مقصد تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے صرف 200 بکری اور بکرے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے اگر تم میرے رب کی تعریف کرو گے نا میں سنوں گا، اس کے بعد 100 بکری اور بکرے آپ کو دے دوں گا، تحفے میں دے دوں گا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر تعریف کیے۔ وہ فرشتے امتحان لے رہے ہیں، پھر تعریف کیے۔ اللہ تو بہت رحیم ہے، اللہ پورے کائنات کا مالک ہے، اللہ کے نام جو نہیں لیتا اللہ اس کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ میرے رب کی شان یہ ہے، پورے دنیا کی بادشاہیت میرے رب کے پاس ہے۔ تعریف کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام سن رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب سن چکے تو وہ فرشتے رک گئے۔ فرشتے جب رک گئے ابراہیم علیہ السلام نے 100 بکریاں دے دیے۔ آپ نے فرمایا اب کہاں جا رہے ہو؟ ابھی جاؤ نا اور سناؤ مجھے۔ تو فرشتے کہنے لگے سنائیں گے تو پھر کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا میں 100 بکریاں اور دے دوں گا، 100 بکریاں اور دے دوں گا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نام سننے کے لیے بے قرار ہیں اور پوری اپنی تجارت دے رہے ہیں، تحفے میں دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایک بار اور سنا دو میں تمہیں 100 بکریاں اور دے دوں گا۔ تو وہ فرشتے پھر کہنے لگے جانتے ہو اللہ کی شان و شوکت بہت ہے، اللہ بہت اونچا ہے، اللہ سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے، اللہ پورے کائنات کا مالک ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اللہ وہ کتنا رحیم ہے۔ فضیلت بیان فرما رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام سن رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سنتے سنتے جب وہ فرشتے پھر رک گئے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے لو 100 بکریاں اور لے لو، اب کچھ نہیں بچی، 100 بکریاں اور لے لو۔ وہ دے دیا گیا۔ جب دے دیا گیا وہ فرشتے جانے لگے لے کر۔ آپ نے فرمایا ایک بار رک جاؤ، اور آپ نے فرمایا اے انسان ایک بار اور رک جاؤ، اسی زبان سے میرے رب کی تعریف ایک بار اور کر دو۔ کہے ابراہیم ابھی تک تیرے پاس بکری تھی 200 اور تو نے دے دیا تعریف کرنے پر، اب کیا دو گے؟ اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اب دینے کے تو کچھ نہیں ہے میرے پاس، مگر ایک بار اگر تم سنا دو گے نا میرے رب کی تعریف، میرے رب کی فضیلت اگر سنا دو گے، میں یہ ابراہیم ان بکریوں کو چرواہا بن جاؤں گا، غلام بن جاؤں گا۔ کم سے کم یہ تیرے پاس بکریاں رہیں گے نا، چراؤں گا میں، کھلاؤں گا میں نوکر تیرا بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے نے دیکھا ارے یہ امتحان میں تو کامیاب ہو گئے، جن کے پاس اتنا سامان وہ دے دے اللہ کی راہ میں، اس کے بعد کہہ رہے میں بھی تیرا ہو جاؤں گا، تیرا غلام بن جاؤں گا، تیرے بکریوں کو میں چراؤں گا، کھلاؤں گا پلاؤں گا میں، ٹہلاؤں گا میں۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اب ایک لفظ امتحان میں آگے مت بڑھنا، میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، بس امتحان میں میرا ابراہیم پاس ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو اللہ نے فرمایا فرشتوں اب تم ویسے ہی واپس چلے آؤ۔ جب واپس آئیں فرشتے چلے گئے واپس، کہیں اللہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنی کانوں سے بھی سن لیا ہے، آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سن لیا، تیرا ابراہیم تیرا دوست واقعی میں ہر امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں کہہ رہا تھا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جان سکتے، میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، وہ ہر امتحان میں پاس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، وہی نازل ہوئی، اے ابراہیم گھبرانا نہیں، جن کو میں نے بھیجا تھا وہ انسان نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے تھے، اب تمہاری جانور کو میں سب واپس کرواتا ہوں، سب جانور واپس کرواتا ہوں۔ اے ابراہیم تیرا امتحان چل رہا تھا، تو نے امتحان میں پاس ہو گئے،
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اسی فرشتوں کو شکل میں بھیجے، جاؤ میرے ابراہیم کو پورے جانور واپس کر دینا۔ آپ آئیں اور اسی جانور کو کہا ابراہیم میں تو انسان نہیں تھا، میں امتحان لینے کے لیے آیا تھا، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، آپ واپس دے دیے۔ کہے آپ غلام نہیں بن سکتے، آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہیں، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے ابراہیم سے جا کے کہہ دینا کہ وہ چلتے رہیں گے، دنیا ان سے سلام کرے چاہے نہ کرے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا مجھ سے کوئی سلام کرے چاہے نہ کرے مگر میں اپنے ابراہیم سے سلام کروں گا اور میں اپنی ابراہیم سے سلام کرتا رہوں گا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مگر قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے، سلام علی ابراہیم وکذالک نجزی المحسنین۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم سے کوئی سلام کرے چاہے نہ کرے مگر تیرا رب تجھ سے سلام کرتا رہے گا، تیرا رب تجھ سے سلام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز، ہر امتحان میں آپ پاس ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے تھوڑی امتحان نہیں لی ہے، کبھی آگ میں ڈال کر اللہ نے امتحان لیا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کیا، صبر کیا۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم اپنے بیوی اور بچوں کو جنگل میں جا کر چھوڑ دو اور 13 سال کے بعد واپس جانا۔ ابراہیم علیہ السلام جس بیٹے کو اسماعیل کو بڑی منت سے، بڑی مراد سے 70 سال سے دعا مانگتے مانگتے تب جا کر اللہ نے اسماعیل کو دیا تھا، اس اسماعیل کو جنگل میں چھوڑنے کی بات آ گئی، ابراہیم علیہ السلام جنگل میں چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو چلے گئے۔ یہ امتحان ہوا، ابراہیم علیہ السلام یہاں پاس ہوئے۔ پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا دوست جانتے ہو تمہارے دسترخوان پہ ایک مسافر آئے گا تم اسے اٹھا دو گے، مگر میں پھر اسی دسترخوان پہ اسے کھانے کے حکم میں فرماؤں گا، تو ہر امتحان میں پاس ہوگا۔ تب جا کے اللہ نے فرمایا تھا میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ اللہ نے جس کو دوست قرار دیا ہو، اب دوست کی اہمیت کون جان سکتا ہے؟ دوست ہی جان سکتا ہے۔ مسلمانوں غور کرنا، یہ قربانی کا جو مہینہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، تو لہٰذا ہم اگر جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی میں کروں تو گوشت کے لیے نیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نیت ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ میری قربانی کو قبول فرما لے، اب گوشت کے ارادے نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں یہ عہد کر لینا گوشت ہم رکھیں گے نہیں بلکہ جتنا ہو سکے گا لوگوں کو تقسیم کریں گے، اور پورے بستی کے اندر یہ دیکھیں گے، تحقیق کریں گے جن غریب بھائی کی قربانی نہیں ہوئی ہے میں ان کے یہاں پہنچانے کی پہلے کوشش کروں گا، اور انسان جو سب سے پہلے پہنچائے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور جن کے یہاں اگر قربانی ہو جائے پہلے ہو جائے، جن کے یہاں خال پوست پہلے ہو جائے وہ بوٹی کا انتظام کر لے، سب سے پہلے اپنے دماغ میں اور کوئی چیز نہ سوچے، اپنے رشتہ داروں کو نہ سوچے، اپنے مہمانوں کو نہ سوچے، اپنے بھائیوں کو نہ سوچے، سب سے پہلے یہ دیکھے دماغ میں سوچے کون غریب کی قربانی نہیں ہوئی ہے تاکہ میں اور وہاں کوئی اور نہ پہنچ پائے، سب سے پہلے میں پہنچ کر گوشت دے دوں۔ اگر وہ سب سے پہلے پہنچ کر دے دیا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچی وہاں میری اس نیک بندے کی پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں اس لیے لہٰذا آپ جو شیرنی بانٹتے نا 30 گھروں تک پہنچانے کا کام کرتے نا، کم سے کم 5 گھر میں بانٹے مگر زیادہ سے زیادہ دے تاکہ کم سے کم لوگ پکا کر کھا سکے۔ یہ 2 اور 3 بوٹیاں مت دینا، رسوا مت کرنا، کسی کے توہین مت کرنا 3 بوٹیاں لے جا کر، ورنہ نہ اللہ قبول فرمائے گا، جس غریب کے پاس لے کر جاؤ گے نا وہ بھی پکا کر کھا نہیں سکے گا، کسی کے انتظار کرے گا اکٹھے ہو جائے تب پکا کر کھائے، تو کس کام کے ایسے شیرنی دینے سے؟ اس لیے لہٰذا اتنا دے کم سے کم وہ پکا کر کھا سکے۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے کریے گا۔ اللہ تعالی ہمارے بولنے میں قصدن جو غلطیاں اللہ تعالی معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔